بعد تک جتنی بھی چیزیں ایک سرکاری ملازم کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں نا، اس کو ہم کہتے ہیں HRMS، ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم یا ہیومن ریسورس مینجمنٹ۔ تو یہی بات یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن میں بھی ہوگی کہ set of یا process of activities directed at attracting, recruiting, developing, maintaining effective workforce for attainment of organizational goals۔ تو اس میں ہم ان کی برتھی، ان کی ٹریننگ، ان کی پینشن، تنخواہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اندر۔ تو اسکول لیول کے جو ہیومن ریسورس ہیں، اس میں ہیڈ ماسٹر ہے، اسٹاف ہے، نان ٹیچنگ جیسے کلرک، کلاس فور لائبریرین، سیکورٹی آفیشلس، اسکول کونسل ممبرز اینڈ اسٹوڈنٹس۔ تو یہ ہمارے پاس ہیومن ریسورسز ہوتے ہیں۔ اب میجر اس میں یہ دو چیزیں ایکسٹرا ہیں، کونسل ممبر اینڈ اسٹوڈنٹس، باقی سارے جو ہے وہ آفیشیل ہوتے ہیں، ان کو ہم جو ہے ان کا ریکارڈ وغیرہ مینٹین کرتے ہیں۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ پرسنل بینیفٹس ہیں اس کے کہ پرسنل سیٹسفیکشن، پرسنل جو نیڈز ہوتی ہیں ہمارے امپلائیز کی وہ پوری ہوتی ہیں۔ پھر آرگنائزیشنل ہیں کہ آرگنائزیشن کو ایگزسٹنس کے لیے ورک فورس چاہیے ہوتی ہے۔ کسی بھی ادارے میں اگر انسان نہیں ہے، پڑھے لکھے نوجوان متعلقہ سبجیکٹ کے ہمیں، تو وہ ادارہ نہیں چل سکتا۔ فنکشنل اس کے کیا ہے کہ آرگنائزیشن کی جو فنکشننگ ہے اس کو بھی یہی کنٹرول کرتے ہیں۔ سوسائٹل کیا ہے کہ سوسائٹی کی نیڈز جو ہے ہیومن ریسورس کے تھرو ہم پوری کرتے ہیں ہر سیکٹر کے اندر۔ اسکول کے اندر جو ہے وہ 200 بچے ہیں اور صرف ایک ٹیچر ہے، تو سوسائٹل نیڈز کیسے میٹ ہوں گی؟ اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ اسٹاف چاہیے ہوتا ہے۔ 4 ٹیچر بیٹھے ہوں گے ایٹ لیسٹ تو وہ بہتر پڑھائیں گے۔ تو سوسائٹل نیڈز بھی اسی کے اندر آتی ہیں۔ یہ 4 رولز ہیں اس کی، آرگنائزیشنل، پرسنل، فنکشنل اینڈ سوسائٹل۔ اب اس کے ڈفرینٹ سٹیپس ہوتے ہیں، اب سارے تو ہم نہیں ڈسکس کریں گے، جو امپورٹنٹ ہیں ہم ان کو ٹچ کریں گے۔ سب سے پہلے پلاننگ ہے۔ پلاننگ کہتے ہیں کسی آرگنائزیشن کے فیوچر کو فور کاسٹ کرنا۔ یہ ہم پہلے کئی دفعہ اس کی ڈیفینیشن کافی ساری پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوں گی ساری۔ دین آتے ہیں ریکروٹمنٹ۔ اب ریکروٹمنٹ کہتے ہیں فائنڈنگ اینڈ اٹریکٹنگ کیپیبل ریکروٹس فار امپلائمنٹ، یعنی لوگوں کو ہم ایڈ کے تھرو کیا کرتے ہیں، فیس بک ایڈ، یوٹیوب ایڈ، نیوز پیپر ایڈ، ٹھیک ہے، تو اس کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں، اپلائی کریں جو سیٹس ہم نے اناؤنس کی ہیں۔ فائنڈنگ اینڈ اٹریکٹنگ کیپیبل ریکروٹس۔ دوسرا ہے سلیکشن۔ اب سلیکشن کس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ڈفرینٹ سٹیپس ہوتے ہیں، جیسے دیکھیں اپلیکیشن سبمیشن، ٹیسٹ ہونا، انٹرویو ہونا، اس کے بعد جو ہے میڈیکل ہونا، اور پھر فائنل اسٹیشن سلیکشن ہونی، اور فائنل ایگریمنٹ لیٹر کا ایشو ہونا۔ اب یہ ڈفرینٹ سٹیپس ہیں، تو ہم اس کہتے ہیں سیریز آف سٹیپس ڈیسائیڈڈ ٹو ڈیسائیڈ وچ کینڈیڈیٹ شوڈ بی ہائرڈ۔ تو یہ سلیکشن ہو جائے گی۔ ریکروٹمنٹ میں وہ جو ہم ایڈ دیتے ہیں نا، یہ ایک ریکروٹمنٹ کہلاتی ہے، یا ہم اناؤنس کرتے ہیں، ایڈ دیتے ہیں، یہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے۔ پلیسمنٹ، اب جو آخری سٹیپ سلیکشن میں نے بتایا تھا کہ اس میں ہم ایک آفر لیٹر ایشو کرتے ہیں، تو وہ جو آفر لیٹر کا ملنا کسی کینڈیڈیٹ کو کسی ایک اسپیسیفک اسٹیشن کے اوپر کسی نیو یا ڈفرینٹ جاب کے لیے، وہ پلیسمنٹ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اورینٹیشن، اب جب وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو اپنے آرگنائزیشن کے بارے میں، اس کے امپلائیز کے بارے میں اس کو اویئرنیس دی جاتی ہے، جس کو ہم اورینٹیشن کہتے ہیں۔ میکنگ فیملیئر دا نیو امپلائی ود دا رولز، پالیسیز اینڈ امپلائیز اینڈ آرگنائزیشن۔ اس کے بعد ہے جی ٹریننگ۔ اب اورینٹیشن تو ہو گئی، میکنگ فیملیئر with the things, with the system, with the persons, with the management, with the staff and with the faculty۔ اب ٹریننگ کیا ہوتی ہے کہ اس نے جو کام کرنا ہے نا، اس کے اباؤٹ جو اس کو ٹیچ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹیز کیسے پرفارم کرے گا کرنٹ، تو یہ ٹریننگ کہلاتی ہے۔ دین ہے ڈیولپمنٹ۔ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں کوئی شخص اپنی فیوچر رسپانسبلٹیز کیسے ڈیولپ کرے گا، کیسے پرفارم کرے گا، تو اس کے لیے جو اس کو اورینٹیشن یا ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ اپریزل اسیسمنٹ کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہم نے ہائر تو کر لیا، تو اس کی پرفارمنس اچھی ہے یا بری ہے، تو یہ جو ہے وہ اپریزل کہلاتا ہے۔ یہ فارمل اسیسمنٹ ہوتی ہے، انٹرویو کے ذریعے ہم زیادہ تر کرتے ہیں۔ دین ہے کمپنسیشن، پے وغیرہ، پے، سیکورٹی، یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ ڈائریکٹ میں سیلری ہم دیتے ہیں، انڈائریکٹ میں انشورنس، ویکیشن مل جاتی ہیں ملازمین کو۔ تو پے، سوشل سیکیورٹی، یہ ساری جو ہے وہ کمپنسیشن کے اندر آتی ہیں، پینشن۔
ایویلویشن، اب ہم پورے پروسیس کو جج کرتے ہیں. اب پہلے ہم نے اپریزل کی بات کی، ہم ایک امپلائی کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اسیسمنٹ از اندر نیم آف اپریزل. اب ایویلویشن جو ہے نا، ایویلویشن ہم پورے سسٹم کی کریں گے کہ اس بندے کی انٹری سے لے کر اب تک ادارہ کتنا بہتر ہوا، بچوں کی پرفارمنس کتنی بہتر ہوئی، اس کا رول اپنا کیا تھا. تو اوور آل سارے پروسیس کی ورتھ ویلیو ججمنٹ جو ہے اس کو ہم ایویلویشن کہتے ہیں. اب چینلز آف ریکروٹمنٹ. ریکروٹمنٹ کے دو چینلز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے انٹرنل اور ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل. ٹھیک ہے. اب انٹرنل میں کیا ہے، پروموشن کا آپ نے نام سنا ہوگا، پروموشن، ٹرانسفر، ڈیموشن. یہ تین ورڈز انٹرنل ریکروٹمنٹ میں آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک اسکول کے اندر ایک سیٹ ویکنٹ پڑی ہے، وہاں کسی دوسرے ٹیچر، کسی دوسرے اسکول کا ٹیچر وہاں مائگریٹ کر کے ٹرانسفر کرا کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. نئے اسٹیشن پہ پرانا اسٹیشن چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اب یہ اس نے جس جگہ جانا تھا تو وہاں پہ ہمیں بندہ چاہیے تھا اور وہ کسی دوسرے ضلع سے کہیں سے بھی آ گیا ٹرانسفر کرا کے، تو اس کو ہم ٹرانسفر کہتے ہیں. اس میں انٹرنل ریکروٹمنٹ میں ہم باہر کے بندے ہائر نہیں کرتے، اندر جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں نا تو ہم ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں یا پروموشن ڈیموشن سے ان کو نیو جگہ، نیو اسٹیشن جاب آفر کرتے ہیں. ٹرانسفر ہے موونگ آف انڈیویجول فرام ون ٹو اندر جاب. اب اس میں پے اس کی سیم رہتی ہے، اسکیل اس کا سیم رہتا ہے، لیول اس کا وہی رہتا ہے، رسپانسبلٹیز بھی آلموسٹ وہی ہوتی ہیں، تو جسٹ اسٹیشن چینج ہوتا ہے. یہ انٹرنل ریکروٹمنٹ کی ایگزامپل ہے. دین ہے پروموشن. ایک ٹیچر، پرائمری ٹیچر ہے، وہ سائنس سبجیکٹ کا حامل ہے، تو آگے مڈل حصے میں اس کی پروموشن کر دی جاتی ہے، اس کو ای ایس ٹی بنا دیا جاتا ہے یا پھر ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی بنا دیا جاتا ہے، مڈل سے ہائی اسکول کا ٹیچر. تو یہ پروموشن کہلاتی ہے جب ایک ملازم کو لوور سے ہائر گریڈ میں آپ کیا کرتے ہیں، اس کو جمپ کراتے ہیں. تو یہ میرٹ بیسڈ ہوتا ہے اور سینیورٹی بیسڈ ہوتا ہے. اب اس میں مثال کے طور پر ایک ڈسٹرکٹ کے اندر نا ایس ایس ٹی کی ہائی اسکول ٹیچر کے لیے سپوز سائنس کے لیے جو ہے 10 سیٹیں ویکنٹ ہیں پروموشن کی. ٹھیک ہے. ویسے اس کا تناسب 45 اور 50 ہوتا ہے، تو یہ 60-40 ہوتا ہے آئی تھنک سائنس آرٹس کا، کہ اتنے فیصد جو ہے پروموشن سائنس کو دینی ہے اور اتنی آرٹس کو دینی ہے. اچھا. اب اس میں بتا رہا تھا میں کہ سپوز 10 جو ہے لوگوں کو پروموٹ کیا جانا ہے. اب کیسے کیا جائے گا، تو دیکھا جائے گا کہ سب سے سینئر کون ہے. یعنی اس وقت سپوز ہمارے بکھر کے اندر سپوز ہم کر لیتے ہیں کہ 2000 سائنس ٹیچر کام کر رہے ہیں، تو ان 2000 میں سینیورٹی کم فٹنس، سینیورٹی اینڈ میرٹ بیسڈ، تو یہ دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اب میں بتا رہا تھا کہ 2000 ٹیچر ہیں فرض کرو، ان 2000 میں جو سب سے پرانے 10 ہیں نا، پہلے ان کی پروموشن ہوگی. یہ ہے سینیورٹی، یعنی جس نے سب سے پہلے جوائن کی ہے جاب. اور دوسرا ہے میرٹ. ان کیس دو لوگوں کی آپس میں جو ڈیٹ آف جوائننگ ٹائم سیم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ڈیٹ آف جوائننگ کا بھی ایشو ہے. ایک ہی دن میں اگر ڈیٹ آف جوائننگ ہے نا، 12 بجے سے پہلے کی ہے تو بیفور نون، اور 12 کے بعد والی آفٹر نون. ٹھیک ہے. تو اگر تو دو ملازم ہیں، ان کی ڈیٹ آف جوائننگ بھی سیم ہے، بٹ ایک کی ہے بیفور نون اور ایک کی ہے آفٹر نون، تو پھر بیفور والا سینئر ہو جائے گا. ان کیس بیفور نون ہے دونوں یا آفٹر نون ہے دونوں، اور ڈیٹ آف جوائننگ بھی دونوں کی سیم ہے، تو دین ان دونوں میں سے دیکھا جائے گا کس کا میرٹ نمبر زیادہ ہے. ایسا ہوتا تو نہیں ہے کہ ان تینوں چاروں چیزوں میں کہیں پہ ڈفرینس نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر ایسا ہو بھی جائے تو پھر دیکھا جاتا ہے جب ان دونوں کی جاب سلیکشن ہوئی تھی تو ان میں میرٹ میں کون زیادہ تھا، ٹاپ پہ کون تھا، تو پھر اس کو جو ہے وہ پہلے پروموٹ کیا جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں سینیورٹی اینڈ میرٹ بیسڈ. دین ہے ڈیموشن. اب ایک سرکاری ملازم کو کیا جاتا ہے کہ اس کو ہائر سے لوور گریڈ میں ڈیموٹ کیا جاتا ہے کسی سزا کے طور پر. ٹھیک ہے. اس کو ڈیموشن ہم کہتے ہیں. تو یہ ٹائپس آف پلیسمنٹ یا ٹائپس آف ریکروٹمنٹ بھی ہیں، ان دونوں ان کو کہا جاتا ہے. اب یہ تو انٹرنل کہ آپ دیکھیں انٹرنل میں ہم کسی ہائر اسکیل سے لوور کی طرف، لوور سے ہائر کی طرف، یا ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن پہ کسی کو موو کر رہے ہیں تو یہ انٹرنل ریکروٹمنٹ ہوگی. اندر سے ہی اب سارے بندے ہم اوپر نیچے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج رہے ہیں. جو ایکسٹرنل ہوتی ہے نا، اس میں ہم باہر سے ڈائریکٹ لوگ بھرتی کرتے ہیں. واک ان، رائٹ ان، سی وی، ریزوم اس کی ایگزامپلز ہیں. ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ فرام آؤٹ سائڈ انڈیویجول. ٹھیک ہے. باہر اشتہار دیا اور لوگ جو ہے جیسے
آپ لوگ اس وقت جو تیاری کر رہے ہیں وہ جو ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ہے اس میں ہے ایکسٹرنل سے، ٹھیک ہے. تو واک ان صرف بلایا جائے گا آپ کو انٹرویو کے لیے. رائٹ ان اس میں جو ہے وہ آپ اپنے ریزوم سینڈ کریں گے، ان کو اس کو چیک کریں گے، چیک کرنے کے بعد آپ کو انٹرویو کے لیے بلائیں گے. ریزوم سی وی آپ کو پتہ ہے آپ کی پرسنل اور پروفیشنل نالج، اسکلس کی، ایکسپیرینسز کی، اسٹڈی کی ہسٹری ہوتی ہے، ریکارڈ ہوتا ہے آپ کا، اس کو ریزوم یا سی وی کہا جاتا ہے. دین ایک ٹرم ہے ڈیپوٹیشن. اب اوپر جو ہم نے انٹرنل میں بات کی تھی نا، پروموشن، ڈیموشن، ٹرانسفر، وہ ایک ادارے کے اندر ہوتی ہے. اب ایک سرکاری ملازم اپنا ٹرانسفر ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر ہیلتھ کا کوئی بندہ ایجوکیشن میں آنا چاہے، ایجوکیشن کا کوئی بندہ جو ہے وہ ایگریکلچر میں جانا چاہتا ہے، کوئی کلرک ہمارا. تو موومنٹ فرام ون ڈپارٹمنٹ ٹو اندر ڈپارٹمنٹ فار ٹیمپریری پیریڈ، یہ ٹیمپریری پیریڈ کے لیے ہوتی ہے. ڈیپوٹیشن پہ آپ کسی دوسرے محکمے کو جوائن کر لیتے ہیں. اور ایک سول سرونٹ جو ہے اپنی پوری سروس میں 2 مرتبہ ڈیپوٹیشن اویل کر سکتا ہے. تو اس کا ایک بار کا جو ٹینیور ہوتا ہے وہ میکسیمم 3 ایئر ہوتا ہے، اور اس میں سیلری 10% انکریز کی جاتی ہے. جاب روٹیشن، اب یہ ٹرانسفر سے ملتی جلتی بات ہے لیکن اس کو فرق انڈرسٹینڈ کیجیے گا. اب جاب روٹیشن کیا ہے؟ ایک سرکاری ملازم کو پہلے وہ کوئی اور طرح کی اسائنمنٹ سر انجام دے رہا ہے، اسی سکیل کی دوسری طرح کی اسائنمنٹ جب اس کو دی جاتی ہے، اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اور اس کو دوسری اسائنمنٹ دی جاتی ہے، اس سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں سینئر ہیڈ ماسٹر BS 18 کا ہوتا ہے، 18ویں گریڈ کا ہوتا ہے، تو اس کو ڈپٹی DO لگا دیا جاتا ہے. اسی طرح پرنسپل 19ویں گریڈ کا ہوتا ہے تو اس کو DO یا CO لگا دیا جاتا ہے پنجاب میں. اب ہے تو یہ بھی ٹرانسفر، بٹ دیکھیں اسکول میں اس کی جاب اور طرح کی تھی، اس نے ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں چلا جاتا تو وہ اس کا ٹرانسفر کہلاتا. لیکن یہ جاب روٹیشن ہے کہ ایک امپلائی کو دوسری جاب جو ہے وہ دے دی جاتی ہے سیم ڈپارٹمنٹ میں. اس میں سیلری وغیرہ کچھ بھی نہیں بڑھتا. سینئر ہیڈ ماسٹر کو جیسے ہم ڈپٹی DO لگا دیتے ہیں پنجاب کے اندر، تو یہ باقی ضلعوں میں بھی ایسے ہوگا. جو ایجوکیشن کی مینجمنٹ ہے یہ ساری اسکول ایجوکیشن سے ہوتی ہے، ٹیچنگ سے ہوتے ہیں. ہیڈ ماسٹر، سینئر ہیڈ ماسٹر، پرنسپل ہوتے ہیں، ان کو لگا دیا جاتا ہے DO وغیرہ. سلیکشن کے سٹیپس کیا ہیں؟ سب سے پہلے اپلیکیشن لی جاتی ہے، ٹیسٹ پھر لیا جاتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے، پھر اسٹوڈنٹ کینڈیڈیٹ کے بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے، پھر اس کو میڈیکل ایویلویٹ کیا جاتا ہے، پھر سپروائزری انٹرویو ہوتا ہے یہ. اور اس کے بعد جو ہے سپروائزری سے بعد جو مین سپروائزر ہے وہ انٹرویو لیتا ہے کسی بھی ادارے کے سربراہ. ریئلسٹک جاب پریویو ہے، تو اس میں نیچر آف جاب بتائی جاتی ہے، ہائرنگ ڈیسیجن اینڈ پہ اس کو ایکسیپٹنس لیٹر دیا جاتا ہے. تو یہ 8 سٹیپس ہیں سلیکشن پروسیس کے. اس کے بعد ہے جی ٹریننگ اینڈ اٹس ٹائپس. ٹریننگ سب سے پہلے کہتے کس کو ہیں؟ ٹریننگ مینز اے پروسیس ٹو ایکوائر اسکلز اور نالج بائی روٹ وداؤٹ preference to any greater framework. Training is the teaching of vocational or practical and relates to specific useful skill. It forms the core of the apprenticeship and provides the backbone of the content at technical college or polytechnics. Today it is often referred to as professional development.